اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد عزیزان گرامی قدر، شہادتوں کا سلسلہ آپ کی خدمت میں ہر روز پیش کر رہے ہیں اور روزانہ ایک شہید کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کہ ان کی شہادت کس طرح ہوئی اور وہ کس طرح کربلا پہنچے اور راستے میں یا خود کربلا کے اندر انہوں نے کیا مصیبتیں دیکھیں۔ عزیزان گرامی قدر، شہادتوں کے سلسلے میں آج ہم گفتگو کریں گے امام حسن علیہ السلام کے فرزند شہزادہ قاسم بن امام حسن علیہ السلام پر۔ عزیزان گرامی قدر، شہزادہ قاسم کی والدہ جناب ام فروہ، چچا امام حسین علیہ السلام، آپ یعنی شہزادہ قاسم علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ اپنی والدہ کے ساتھ کربلا تشریف لائے۔ مقصد دین کی بقا، مقصد دین کو بچانا، مقصد اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام پر قربان کرنا۔ عزیزان گرامی قدر، 7 محرم کو جب پانی بند ہوا اور یہ سلسلہ 10 محرم تک جاری رہا، یہ بچے بلکتے رہے، لیکن شہزادہ قاسم، کیونکہ روایات میں شہزادی کی عمر مبارک 13 برس تھی، تو آپ کافی مضبوط رہے اور آپ نے کوئی شکایت ایسی نہیں کی، یہاں تک کہ شب عاشور جب آپ پہنچی تو امام حسین علیہ السلام نے خیام کا جب جائزہ لیا تو شہزادہ قاسم سے جو گفتگو ہوئی اس میں امام حسین علیہ السلام اپنے بھتیجے سے پوچھتے ہیں، بیٹا تمہاری نگاہ میں موت کیسی ہے یا تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ کیا خوبصورت جواب امام حسن علیہ السلام کے فرزند نے دیا کہ چچا جان، موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے، یعنی موت سے کوئی خوف نہیں ہے۔ اور پھر بالآخر وہ رات گزری، شب عاشور گزری اور عاشور کا سورج طلوع ہوا۔ عزیزان گرامی قدر، مقتل آہستہ آہستہ اپنے عروج پر پہنچ رہا تھا۔ عروج سے میری مراد امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے۔ یہ مقتل آہستہ آہستہ امام کی شہادت کی طرف رواں تھا، لیکن ایک وقت آیا کہ امام حسن علیہ السلام کے فرزند نے اپنی والدہ جناب ام فروہ سے پوچھا کہ اماں، کیا مجھے جنگ کی اجازت نہیں ملے گی؟ تو جناب فروہ نے اپنے فرزند کو سمجھایا کہ بیٹا، اجازت صرف تمہارے چچا تمہیں دیں گے جو وقت کے امام ہیں اور امام زمان بھی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جناب قاسم اپنی ماں کا پاتے ہی گویا کہ جناب ام فروہ نے شہزادہ قاسم سے کہا کہ آپ امام کے پاس جائیے اور شہادت کی اجازت طلب کیجیے۔ جب امام حسین علیہ السلام کے پاس شہزادہ قاسم تشریف لائے اور امام سے عرض کی کہ مولا، میرے آقا، چچا جان، میں شہادت کے لیے جانا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو اللہ کے دین پر، اپنے آپ کو آپ کے حکم پر قربان کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، امام حسین علیہ السلام نے پہلے مرحلے میں یعنی پہلی دفعہ میں کوئی جواب نہیں دیا۔ جب شہزادے نے دوبارہ اصرار کیا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں کیسے جانے دوں کہ تم میرے بھائی کی نشانی ہو۔ شہزادہ قاسم سمجھ گئے کہ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے ابھی اجازت نہیں ملے گی۔ روایات میں موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے خیمے سے نکل کر سیدھے شہزادے اپنی والدہ کے خیمے میں آئے اور روایات کے مطابق زمین پر بیٹھ گئے۔ جب ماں نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، کہا اماں، چچا جان مجھے جانے کی اجازت نہیں دے رہے۔ عزیزان گرامی قدر،
جب جناب ام فروہ نے یہ سنا تو روایات کے مطابق جناب ام سلمہ جناب ام فروہ امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں تشریف لائیں اور بی بی ام فروہ نے امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا کہ مولا کیا بیوہ کے بچے راہ خدا میں فدیہ نہیں ہوتے؟ اس وقت امام حسین نے ایک مرتبہ پھر خاموشی اختیار کی، اور جب جناب بی بی ام فروہ نے دوبارہ اصرار کیا تو امام حسین علیہ السلام کو امام حسن علیہ السلام کی وہ وصیت یاد آئی، اور وہ کچھ چیزیں جو امام حسن علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو دی تھیں وہ امام کو یاد آئیں۔ ماجرا کچھ اس طرح ہے کہ امام حسن علیہ السلام جب شہید ہو رہے تھے، آپ کا وقت آخر تھا، تو امام حسین علیہ السلام کو ایک تعویذ دیا تھا کہ جب تم پر کوئی برا وقت آئے، جب تم محسوس کرو، یعنی حسین علیہ السلام جب آپ یہ محسوس کیجئے کہ آپ اس وقت خطرے میں ہیں اور آپ اس وقت انتہائی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، تو آپ یہ کھول کر دیکھ لیجیے۔ اب امام حسین علیہ السلام نے واقعاً محسوس کیا۔ دیکھیے عزیزان گرامی قدر کہ صبح سے مقتل جو ہے، مقتل میں خون ریزی ہے، امام کے رفقا شہید ہو رہے ہیں، لیکن امام نے اس مرحلے پر آ کر اپنے آپ کو محسوس کیا کہ میں اس وقت بہت زیادہ پریشان ہوں، کیسے اپنے بھائی کے بیٹے کو جانے کی اجازت دوں۔ عزیزان گرامی قدر جب امام حسین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو تعویذ کھول کر دیکھا، اس میں لکھا تھا کہ حسین جب میرا بیٹا تم سے شہادت کی اجازت لے تو میری طرف سے اسے اجازت دے دے۔ عزیزان گرامی قدر گو کہ امام حسین علیہ السلام کے بہت قریبی بیٹے اور اس کے علاوہ رفقا جو بھی تھے شہید ہوئے، لیکن تاریخ نے لکھا کہ شہزادہ قاسم بن حسن علیہ السلام کی رخصت امام حسین علیہ السلام کے لیے بہت زیادہ گراں تھی، یہاں تک کہ امام نے جب شہزادہ قاسم کو رخصت دی یا اجازت دی جنگ کی تو امام نے خود انہیں تیار کیا۔ جب شہزادہ قاسم علیہ السلام تیار ہو گئے اور امام سے آخری دفعہ گلے ملے، روایات میں موجود ہیں، یہاں تک گریہ کیا چچا اور بھتیجے نے کہ دونوں یعنی امام حسین علیہ السلام اور شہزادہ قاسم دونوں بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد امام حسین علیہ السلام شہزادے کو رخصت کرتے ہیں اور پھر امام حسن علیہ السلام کا لال جلال میں مقتل میں آتا ہے، اور جب رچ خوانی ہوتی ہے دور بیٹھے ہوئے اشقیاء یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک شقی دوسرے سے کہتا ہے کہ دیکھو کتنا خوبصورت جوان آیا ہے جس کا چہرہ چاند سے ملتا ہے۔ یہاں تک روایت میں موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بھتیجے یعنی شہزادہ قاسم کے جوتے کا تسمہ جو ہے وہ زمین پر لگ رہا تھا اور آپ سواری پر سوار تھے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کیا تم اس طرح کے خوبصورت نوجوان کو قتل کرو گے؟ اس نے کہا یقیناً میں قتل کروں گا۔ تو وہ جو جس نے سوال کیا وہ کہتا ہے خدا کی قسم میں ہرگز اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، کیا اس طرح کے نوجوان بھی مارے جاتے ہیں؟ عزیزان گرامی قدر بہرحال امام حسن علیہ السلام کے لال نے جنگ شروع کی، چاروں طرف سے اشقیاء ہیں اور ہر طرف سے ادھر سے بھی حملے ہو رہے ہیں اور شہزادہ قاسم بھی جنگ فرما رہے ہیں، اور وہ جنگ تاریخی جنگ تھی کہ جس میں ایک 13 سال کا بچہ یزیدی لشکر سے لڑ رہا ہے، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی تذبذب ہے، 3 دن کی بھوک اور 3 دن کی پیاس، لیکن حضرت عباس کے بھتیجے مولا کائنات کے پوتے لڑ رہے ہیں۔ لیکن روایات میں موجود ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ قاسم کا راستہ روکنا مشکل ہے تو انہوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور امام حسن علیہ السلام کے فرزند کے اوپر چاروں طرف سے حملہ کیا گیا، اور پھر تیر ایسا لگا کہ امام حسن علیہ السلام کے فرزند نے ایک آواز بلند کی، چچا جان میری مدد کیجیے، چچا جان میری مدد کیجیے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ امام حسین کو آخری سلام پیش کیا کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ عزیزان گرامی قدر جیسے ہی آواز امام حسین علیہ السلام کے کانوں سے ٹکرائی، چونکہ امام حسین علیہ السلام خیمے کی جانب کھڑے ہوئے تمام تر مناظر دیکھ رہے تھے، جیسے امام نے اپنے بھتیجے کو زین سے زمین پر آتے دیکھا، امام تیز رفتاری کے ساتھ مقتل میں پہنچے، اور اس طرح پہنچے کہ یزیدی فوج امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر گھبرا گئی۔
چونکہ شہزادہ قاسم زین سے زمین پر آ چکے تھے، جب یزیدی فوج نے امام حسین کو آتے دیکھا تو ادھر کے اشقیاء اس طرف جانے لگے اور ادھر کے اس طرف آنے لگے. چونکہ شہزادہ قاسم زمین پر آ چکے تھے تو گھوڑوں کی ٹانپوں کے تلے پامال ہو گئے. اور پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ جانے جس کو جانے کی اجازت دینا امام کے لیے بہت گراں تھا، شہزادہ قاسم کی لاش کس طرح خیمے میں لائے ہوں گے اور ماں کو کس طرح بتایا ہوگا. عزیزان گرامی قدر، یہ ہیں کربلا کے شہید کہ جنہوں نے اللہ کا دین بچانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ مالک ہم سب کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Hussein, Hussein, Hussein.